اور سسٹم کبھی بھی چینج نہیں ہوتا جب کوئی نیا لیڈر آ جاتا ہے. ہمارا یہ خیال ہے کوئی نیا چہرہ آ جائے گا, کوئی نیا شخص آ جائے گا, سسٹم تبدیل ہو جائے گا, بلے بلے ہو جائے گی. سسٹم صرف تبدیل ہوتا ہے جب اس کی بنیادوں کو چیلنج کیا جاتا ہے, جب اس کی بنیادوں کو توڑ کے نئی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن. اپنا حال سمجھنا ہے تو پہلے اپنا ماضی سمجھو. 1971 پاکستان از شیٹرڈ. آدھا ملک ختم, گون. کانفیڈنس گون. ذوالفقار علی بھٹو اسٹیپس ان. پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان, اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان. وعدہ کیا جاتا ہے ڈگنیٹی کا, پاور ٹو دا پیپل, اور وعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مضبوط ملک بنایا جائے گا. پاکستان کو جو رہ گیا پاکستان اس کو ری بلڈ کیا جائے گا. بھٹو جو ہے وہ صرف تبدیلی کا وعدہ نہیں کرتا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں, عوام ہیں, ان کو 3 چیزیں دی جائیں گی: روٹی, کپڑا, مکان. جو عوام تھی پاکستان کی 1971 میں, کمنگ آؤٹ آف ہیوملیشن اینڈ لاس, اس کے لیے پالیسی نہیں تھی, ایک ایموشنل ریکوری تھی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ذوالفقار علی بھٹو نیشنلائز کر دیتا ہے انڈسٹریز کو. جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہے پاکستان پہ, اس کی عوام پہ, اس کے اداروں پہ, اس کو ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اور جو طاقت ہے, طاقت کا جو سرچشمہ تھا پاکستان میں, اگر اس میں ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی تھی تو اس کو سینٹرلائز کر دیا جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ. جو میسج تھا وہ کلیئر تھا کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ اب کنٹرول سنبھالے گا, اور یہ جو ملک ہے پاکستان کا, یہ اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا ہوگا. بیک وقت یعنی اسی زمانے میں اندرا گاندھی انڈیا کے اندر بھی کچھ سملر چیزیں کر رہی تھی. انہوں نے پاور کو سینٹرلائز کر دیا. جو ان کی اپنی پارٹی تھی, کانگریس پارٹی, جو جواہر لال نہرو کی پارٹی تھی, اس کو توڑ کے رکھ دیا. اور کلیم یہ کیا گیا انڈیا میں کہ 1971 کی جو ہار ہے پاکستان کی, اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ انڈیا کا ہے, اندرا گاندھی کا ہے. اور جو پاور تھی انڈیا کے اندر, اس کو اندرا گاندھی نے اپنی ذات کے اندر سینٹرلائز کر دیا. ان کا جو سلوگن تھا وہ تھا غریبی ہٹاؤ. یہ صرف ایک اکنامک سلوگن نہیں تھا, یہ ایک پولیٹیکل سلوگن تھا. جو کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس زمانے میں, جس کو ایلیٹ سمجھا جاتا تھا, اس کو بائی پاس کیا گیا. جو عوام تھی انڈیا کی, اندرا گاندھی ان سے ڈائریکٹ بات کیا کرتی تھی. اور لیڈرشپ جو ہے اب انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا جاتا تھا, اب اس کو پرسنل بنا دیا گیا تھا. یعنی 1970s کے اندر انڈیا ایک پارٹی لیڈ ڈیموکریسی نظر نہیں آتا تھا, ایک پرسنالٹی لیڈ, لیڈر لیڈ ڈیموکریسی نظر آتا تھا. 2 ملک جنہوں نے سیم بیٹ کی, دونوں نے یہ کہا کہ ایک لیڈر کو ساری طاقت دے دو تاکہ ملک کو, ریاست کو بچایا جا سکے. اور یہاں پہ ہماری کہانی کی پہلی کانٹرڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ طاقت کو آپ سینٹرلائز کریں گے ایک انسان کے اندر, اتنی کم سپیس ہوگی اس ملک کے اندر, اس ریاست کے اندر, کہ لیڈر سے, ایک شخص سے ڈس ایگری کیا جا سکے. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. جس طاقت کا وعدہ ان لیڈروں نے کیا کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی, میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا, اسی طاقت نے پریشر کریٹ کر دیا. 1977 تک آتے آتے پاکستان ایکسپلوڈڈ انٹو کرائسس. اپوزیشن جو تھی اس زمانے کی, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایکیوز کیا ریگنگ. یعنی انہوں نے کہا کہ بھٹو الیکشنز کو ریگ کرتے ہیں. سڑکوں کے اوپر جلسے جلوس شروع ہو گئے, رائٹنگ شروع ہو گئی. جو اسٹیٹ تھا اب وہ چند ہی سالوں کے بعد کانفلکٹ میں آ گیا تھا اپنی ہی عوام سے. اس زمانے کی اگر آپ اخبارات پڑھیں, خبریں پڑھیں, تو پاکستان کے اندر صرف پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا, پاکستان ایک طرح کا پیرالیسس کے اندر چلا گیا تھا. سٹرائکس ہو رہی تھی, ڈیمونسٹریشنز ہو رہی تھی. جو بڑے بڑے شہر تھے وہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے اندر تھے. اور جو سینٹرلائز لیڈرشپ تھی اس نے وہی کیا جو اس طرح کی لیڈرشپ کرتی ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ امن لانے کے لیے فورس کا استعمال کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایکسیسو فورس کا استعمال کیا جاتا ہے عوام کے اوپر, اس سے سچویشن بہتر نہیں ہوتی, سچویشن خراب ہوتی ہے. پھر ہوا وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ سسٹم کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا, اور وہ لوگ جن کو سسٹم ریپرزینٹ کرنے کا کلیم کرتا تھا انہی کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جانا شروع کر دیا. دوسری طرف انڈیا میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی, اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا, میڈیا کے اوپر سینسرشپ لگا دی, میڈیا کو خاموش کر دیا گیا, سول لبرٹیز کو سسپینڈ کر دیا گیا. نیوز پیپرز کی جو خبریں تھیں ان کو پہلے چیک کیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے, اس کے بعد پبلش کیا جاتا تھا. پولیٹیکل اپوننٹس جو تھے کانگریس کے, اسپیشلی اندرا گاندھی کے, وہ راتوں رات غائب ہو جایا کرتے تھے,
اور ڈر جو ہے وہ اب ایک ڈیلی لائف کی روٹین بن گیا تھا انڈیا میں، اور کلیم یہ کیا جاتا تھا کہ اس ایمرجنسی کی وجہ سے ملک کے اندر آرڈر ہے، مگر یہ ایک ایسا آرڈر تھا جس کے پیچھے ریپریشن تھی، یعنی کہ ایک سائلنٹ آرڈر. کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی ڈسینٹ کی اجازت نہیں تھی، کوئی ویزیبل کیوس بھی نظر نہیں آتا تھا. مگر خاموشی جو ہوتی ہے، لیڈر یہ سمجھتے ہیں، حکومتیں یہ سمجھتی ہیں، ریاستیں یہ سمجھتی ہیں کہ خاموشی اسٹیبلٹی ہوتی ہے. خاموشی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، خاموشی سپریشن ہوتی ہے. یہ تو دونوں لیڈر تھے، ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی، دونوں کو ایک ہی چوائس دی گئی ایک ہی ٹائم میں تقریباً، کہ جو کنٹرول ہے اس کو تھوڑا سا لوز کیا جائے، لوگوں کو سانس لینے کی اجازت دی جائے، یا کنٹرول کو اور سخت کر دیا جائے، لوگوں کو اور زیادہ سپریس کیا جائے. دونوں لیڈرز نے کنٹرول اور سپریشن اور لوگوں کے اوپر سختی کرنے کو چوز کیا. اور جب آپ پاور کے اوپر اپنی گرپ کو سخت کرنے کی، ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پریشر کو ایبزارب نہیں کرتا، وہ اور زیادہ پریشر کریٹ کرتا ہے. دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہ ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے، یعنی وہ لمحہ جب ہر چیز تبدیل ہو گئی. پاکستان میں 5 جولائی 1977 ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف ٹیکس اوور، ملٹری کو ہو جاتا ہے، بھٹو کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان پہ مقدمہ چلایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے 1979 میں. پاکستان میں جو لوگ رہتے تھے، اب اگر وہ یاد کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل ٹرانزیشن کے طور پہ نہیں فیل ہوا، شاید ایک رپچر تھا پورے سسٹم کا. ایک سٹنگ پرائم منسٹر ریمووڈ بائی اے جنرل، اور اس کے بعد دین ایکسیکیوٹیڈ بائی دا اسٹیٹ. یہ جو 1977 کا کو تھا، یہ صرف پاور نہیں تھی کہ ایک لیڈر جا رہا ہے اور دوسرا لیڈر آ رہا ہے. ہو یہ رہا تھا کہ ایک سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہا تھا کہ فیوچر کا رستہ اس ملک کا ہوگا کیا. اس لمحے کے بعد، یعنی جولائی آف 1977 کے بعد، پاکستان میں الیکشنز ہوں گے، پولیٹیشنز بھی ہوں گے پاکستان میں، مگر سوال اب تبدیل ہو جائے گا. سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ الیکشنز میں جیتا کون، سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کس کو جیتنے کی اجازت دی گئی. دوسری طرف انڈیا کے اندر 1977 کے الیکشنز کے اندر اندرا گاندھی ہار جاتی ہیں، پاور کانسٹیٹیوشنلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہ لیڈر جس نے اپنی اپوزیشن کو جیل میں ڈالا تھا، اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لوگوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. مگر فرق یہ تھا کہ کوئی ملٹری انٹرونشن نہیں ہوئی، طاقت کا استعمال نہیں ہوا، کوئی ایکسیکیوشن بھی نہیں ہوئی اندرا گاندھی کی. مگر اس سے ایک بات کلیئر ہوگی کہ اگر طاقت دی جا سکتی ہے تو طاقت واپس بھی لی جا سکتی ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ سیم ریجن، ایک ہی ملک، برٹش گئے، دو ملک بن گئے، انڈیا الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا. سیم ڈیکیڈ 1970s، سیم کرائسس کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے ریوولٹ کیا، پروٹیسٹ ہوئے، سینسرشپ لگائی گئی، مگر ٹو کمپلیٹلی ڈفرینٹ آنسرز. پاکستان نے کہا کہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پولیٹکس کو ان آرڈر ٹو سروائیو. انڈیا نے کہا کہ جو پولیٹکس ہے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گی ان آرڈر فار دا اسٹیٹ ٹو سروائیو. تو ایسے ہو رہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر صرف سیاست نہیں تبدیل ہو رہی تھی، یہ وہ لمحہ تھا وچ واز دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. یعنی اس کے بعد جو دونوں ملکوں کا فیوچر تھا وہ ڈائیورج بھی ہو گیا، وہ سپلٹ بھی ہو گیا، اور وہ اٹ نیور کیم بیک ٹوگیدر اگین. پاکستان کے اندر 1980s کا جو دور تھا، ضیاء الحق نے صرف گورننس نہیں کی، اس نے کوشش کی کہ پورا جو اسٹیٹ ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جائے. اسلامائزیشن پالیسیز، آئیڈیالوجی جو ہے وہ گورننس کا حصہ بن گئی. سسٹم جو ہے وہ اب آرڈر، آئیڈینٹی اور کنٹرول، ان تینوں چیزوں کو ملا کے سسٹم کو چلایا جا رہا تھا. ریلیجن جو ہے، مذہب، پاکستان میں اب صرف بلیف نہیں تھا، ایک طرح کا پارٹ آف لا بن گیا تھا، قانون کا حصہ بن گیا تھا، پارٹ آف پالیسی بن گیا تھا، انفیکٹ پارٹ آف اسٹیٹ آئیڈینٹی، پارٹ آف دی آئیڈینٹی آف دا پیپل آف پاکستان جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو مذہب ہے وہ اب ہر چیز کے اوپر حاوی ہوگا پاکستان میں. دوسری طرف جو اسٹیٹ کا جو اپریٹس تھا اس نے اپنا جو سیکیورٹی رول ہے اس کو انہینس کیا. جنگیں چل رہی تھیں، افغانستان میں جنگ تھی، سروائیول آف دا اسٹیٹ امپورٹنٹ بن گیا، اور یہ ایک جسٹیفیکیشن بن گئی کہ اسٹیٹ اب لوگوں کو انٹرنلی بھی کنٹرول کرے گا تاکہ اس کے بارڈرز کو، اس کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو
مضبوط کیا جا سکے. انڈیا کے اندر جو سسٹم تھا وہ 1980s تک آتے آتے ڈیموکریٹک تھا. اندرا گاندھی دوبارہ طاقت میں آئی, ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, ان کے بیٹے راجیو گاندھی طاقت میں آئے, اسیسینیٹ کر دیے گئے. مگر ایک نیا کانفلکٹ جنم لے رہا تھا انڈیا کے اندر. انڈیا کے اندر یہ سوال پوچھا جانا شروع کر دیا گیا کہ کیا انڈیا ایک ریپبلک ہے یا انڈیا کوئی اور چیز ہے. لال کرشن اڈوانی نے یہ جو سوال ہے ریپبلک کا اور اسٹیٹ کا, نیشن کا, آئیڈینٹی کا, اس سوال کو لے کے وہ سڑکوں پہ آ گئے. اٹل بہاری واجپئی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سوال ہے کہ ریپبلک ہے یا انڈیا کوئی اور چیز ہے, یہ جو سوال ہے وہ لے کے سسٹم کے اندر چلے گئے. اور بی جے پی جو ایک فرنجز کے اندر پارٹی تھی وہ اس دہائی کے اندر اب مین سٹریم بننے جا رہی تھی. اڈوانی صاحب نے موبلائز کیا جذبات کو, ایموشن کو, آئیڈینٹی کو, ماس پولیٹکس کو اور مذہب کو. انہوں نے یہ جو آئیڈیا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کے اندر میجورٹی ہندو لوگ رہتے ہیں تو انڈیا ایک ہندو دیش ہونا چاہیے, اس آئیڈیا کو اب اڈوانی صاحب نے ایک موومنٹ کے اندر تبدیل کر دیا. واجپئی صاحب نے ایک بالکل مختلف کام کیا. انہوں نے یہ جو دھارا تھا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ نیگوشیٹ کر کے طاقت حاصل کریں. یہ جو 80s 90s کے اندر رائٹ ونگ سٹانس تھا بی جے پی کا, اس کو تھوڑا سا میلو کر دیا گیا تاکہ ایلائز کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے, تاکہ جو انسٹیٹیوشنز تھے انڈیا کے اندر ان کو اس طرح کا فارم آف گورنمنٹ, اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹیبل ہو جائے. اور سب سے زیادہ یہ کہ جو مڈل کلاس تھی انڈیا کی, جو اس سوچ سے بڑی ہوئی تھی کہ انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, اس کے اندر بھی ایکسیپٹیبلٹی کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. 1998 کے اندر اٹل بہاری واجپئی لیڈ دا کولیشن گورنمنٹ, فائنلی وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. کرٹیکل بات ہے کہ انڈیا کے اندر یہ جو کانفلکٹ تھا اس کو بی جے پی نے سپریس نہیں کیا, بلکہ اس کو ایبزارب کر کے اس کو نیگوشیٹ کر کے طاقت میں آئے. مگر اب ماڈرن زمانہ 2026 میں یہ جو لڑائی ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے, صرف چہرے بدل گئے ہیں. پاکستان میں جو بھٹو ورسز ضیاء ہے یہ جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی. آج یہ پاپولزم ورسز اسٹرکچرڈ پاور کی جنگ ہے, آج یہ پیپل ورسز گارڈین شپ کی جنگ ہے, آج یہ پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, نواز, پی ٹی آئی کی جنگ ہے. ہر پولیٹیکل سائیکل جو اس ملک کے اندر آتا ہے, نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ جو سائیکل ہے یہ ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہے اس ٹینشن کو بٹوین ایموشنل مینڈیٹ, یعنی لوگ جذبات سے جب ووٹ کرتے ہیں, اور دا کنٹرولڈ اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. دوسری طرف انڈیا کے اندر بھی یہ جو واجپئی اندرا جنگ ہے یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوئی. آج یہ جنگ ہے سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے یا نیگوسیشن ہونی چاہیے یا ریلیجس آئیڈینٹی سے ملک چلے گا. انڈیا کیا ایک ریپبلک ہے یا انڈیا کی کچھ اور آئیڈینٹی ہے؟ کیا کانگریس سیکولر انڈیا ریپبلک کی سوچ پہ چل رہی ہے یا بی جے پی جو ہے وہ ہندو دیش, رائٹ ونگ ہندو آئیڈینٹی کی سوچ پہ چل رہی ہے؟ یعنی ایک سوال جو 1980s کے اندر بڑا چھوٹا سا سوال تھا, شاید اس زمانے میں لوگ غور بھی نہیں کرتے تھے, آج یہ ڈیفائننگ پولیٹیکل فورس ہے 4 ڈیکیڈز آفٹر. آج جو آپ گند دیکھتے ہیں ہماری سیاست کے اندر, کیونکہ نیو پولیٹکس نہیں ہے, یہ پرانے جھگڑے ہیں, پرانے کانفلکٹس ہیں, اور صرف چہرے ان کے بدل گئے, ماسک بدل گئے ان کے. نتیجہ ان ساری حرکتوں کا یہ ہوا کہ بظاہر اب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سرٹن قسم کا آرڈر ہے, مگر جو سٹیبلٹی ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس کو وقت لگا کمزور ہونے کا. یہ سٹیبلٹی اب بہت ہی زیادہ فریجائل نظر آتی ہے. پاور جو ہے وہ پاکستان میں اب لیئرڈ ہے. انسرٹنٹی پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ اب یہ نارمل سی بات ہے. سٹیبلٹی ہے ویسے ملک کے اندر, مگر اب یہ نیگوشیٹڈ سٹیبلٹی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. انڈیا کے اندر کنٹینیوٹی ہے, بہت اس کا چرچا کیا جاتا ہے, مگر ہوا یہ کہ اس کے اندر جو کانفلکٹ گین ہوا, جو آئیڈیالوجیکل ٹینشن دیکھی جاتی ہے آج کل انڈیا کے اندر, سسٹم اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے بظاہر, مگر جو ڈبیٹ ہے اب سسٹم کے اندر وہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے. دونوں ملک اس کانفلکٹ کے اندر نہیں جیتے, دونوں ہی ہار گئے. صرف فرق یہ ہے کہ آج اگر ہم انڈیا کے سسٹم کو ڈیفائن کریں تو ہم مختلف طرح سے کریں گے, اگر ہم آج پاکستان کے سسٹم کو ڈیفائن کریں تو ہم مختلف طرح سے کریں گے, مگر اپنی ماضی کی غلطیوں کی قیمت آج
دونوں ہی ملک اور ان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو کوئی تاریخ کی کہانی بتا رہا ہوں، کوئی ماضی کا قصہ بتا رہا ہوں؟ میں آپ کو آپ کا حال بتا رہا ہوں، آپ کا پریزنٹ جس کے اندر آج آپ رہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر یہ جو سوال ہے ہم سب پوچھتے ہیں، طاقت ہے کس کے پاس؟ انڈیا کے اندر اب جو سوال ہے جو شاید انڈیا کے اندر سب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہماری نیشن ہے انڈیا کی، واٹ ڈیفائنز اے نیشن؟ کوئی پولیٹیکل سوال اب باقی نہیں رہا، اب یہ اسٹرکچرل ریئلٹیز ہے جن سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ ڈیل کرتے ہیں۔ آپ جو لوگ ہیں، میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سسٹم کو باہر سے بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے، ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں۔ وی آر لیونگ ان سائڈ دیز سسٹمس، اور سسٹم کبھی بھی چینج نہیں ہوتا جب کوئی نیا لیڈر آ جاتا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کوئی نیا چہرہ آ جائے گا، کوئی نیا شخص آ جائے گا، سسٹم تبدیل ہو جائے گا، بلے بلے ہو جائے گی۔ سسٹم صرف تبدیل ہوتا ہے جب اس کی بنیادوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، جب اس کی بنیادوں کو توڑ کے نئی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نئے شخص کے، کسی نئی پارٹی کے، کسی نئی آدمی کے آنے سے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو آپ بالکل مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو جڑیں ہیں اس سسٹم کی، جس سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ کتنی گہری ہیں، کتنی پرانی ہیں، کتنی انٹرنچڈ ہے۔ ویڈیو کا مقصد آپ کے حال کو آپ کے ماضی سے جوڑنا تھا۔ ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو سوالات ہیں پچھلے 30-40 سال سے پوچھے جا رہے ہیں، سوالات کے جواب نہیں مل رہے۔ مے بی جو نئے لوگ سن رہے ہیں، جوان، نوجوان آگے جنہوں نے اس ملک کے اندر، دونوں ملکوں کے اندر زندگی گزارنی ہے، آپ تھوڑا بہتر جواب دے سکیں، آپ ایسا جواب دے سکیں جس سے آپ کے ملکوں کے اندر اسٹیبلٹی بھی ہو، کانفلکٹ کم ہوں، نفرتیں کم ہوں، لڑائیاں جھگڑے کم ہوں، امن کی زندگی گزارنے والے بنے یہ دونوں ملک۔ امید کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ شاید سہانا فیوچر ہو ساؤتھ ایشیا کا۔ فی الوقت ایسے لگتا ہے کہ جب تک ہم ان کانٹرڈکشن سے باہر نہیں نکلیں گے، ان سوالات کا جواب نہیں دیں گے، آگے کے حالات زیادہ مشکل نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔